بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھنٹوں کی دوڑ میں دن تیزی سے سرکنے لگے۔ سمیر صبح کا نکلا، رات گئے گھر لوٹتا، جبکہ زبیش بڑی نیند کی ہمراہی میں گھر باہر کی ضرورت پوری کر لیتی۔ نند کی آمد سے زبیش کا دل وقتی طور پر بہل جاتا، مگر اجنبی شہر، اجنبی لوگوں کے نئے عادات و اطوار کو اپنانا ہرگز آسان نہ تھا۔ چولہا جلانے سے لے کر ویکیوم کلینر، اعلیٰ صفائی چلانے تک سب کچھ تو مشکل لگ رہا تھا۔ ویکیوم کلینر کا استعمال سیکھتے ہوئے دیسی جھاڑو کی یاد ستانے لگی۔ ہائے باجی، مجھے پتہ ہوتا تو میں ایک جھاڑو بھی ساتھ لے آتی۔ آپ دیکھنا، باورچی خانے کا فرش جھٹ پٹ صاف ہو جاتا۔ سچی پوچھیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک ہی بار فرش دھو دو۔ نند زیبا کی خواہشات پر مسکراتے ہوئی گویا ہوئی، چھوٹی بھابھی، یہاں پر فرش دھونے کا انتظام نہیں ہے۔ اگر تم اس خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہو تو نیچے فرش لکڑی کے پھٹوں تختوں کا بنا ہوا ہے، لہذا جھاڑو کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، بلکہ یہ فرشی برش استعمال کر لیا کرو نا۔ باجی، برش اور دیسی جھاڑو کا کیا مقابلہ؟ بہرحال آپ پھٹوں کے فرش کو دھو کر تباہ تو نہیں کرنا نا۔ میں بھی سوچوں چلتے ہوئے چیں چیں کی آوازیں کیوں آتی ہیں، اور پتہ ہے اکثر پھٹوں کے نیچے کھڑکھڑ بھی ہوتی ہے۔ زبیش، تمہارے تجزیے بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ نند نے صوفے پر پڑے تکیوں کو مرتب کیا اور زبیش کو بیٹھنے کا بولا۔ باجی، مجھے تو یہاں کے مکان بھی کھوکھے سے لگتے ہیں۔ اب اونچی سانس بھی لو تو آواز دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سچی پوچھیں تو میں اونچا نہ بولوں تو دم گھٹنے لگتا ہے، اور آپ کے بھائی کو میرا اونچا بولنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ دراصل میری اونچا بولنے کی عادت کالج جا کر بہت پختہ ہوئی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ اور گانوں وغیرہ کا مقابلہ چلتا رہتا تھا۔ خیر، اب میں آواز پست رکھنے کی کوشش تو لازمی کروں گی۔ اب ساری عمر تو اونچا نہیں بول پاؤں گی نا، بڑھاپے میں تو ویسے بھی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ زبیش، مجھے یقین ہے تم بہت جلد سب سیکھ جاؤ گے۔ نند نے مسکراتے ہوئے 100% یقین دہانی کروائی۔ باجی، آپ نے ہی مجھے سب کچھ سکھانا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں، جب تک تم یہ سب کچھ سیکھ نہیں جاتی میں آتی رہوں گی۔ نند نے ہمدردی جتائی تو زبیش کو کچھ اطمینان ہوا۔ ویسے باجی، گھر میں کسی نے آنا تو نہیں ہے، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں؟ کوئی آئے یا نہ آئے، تم تو نئی نویلی دلہن ہو بھائی، روزانہ تیار ہوا کرو۔ میں تو شادی کے تقریباً 2 سال تک روزانہ صبح اٹھتے ہی تیار ہوتی تھی، پھر گھر کے کام شروع کرتی تھی۔ اوہ اچھا، واقعی؟ ہاں تو اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ کا سلیل بھائی تو میرے تمام ارمان دفنانے کے در پر رہتا ہے۔ زبیش سوچ کر رہ گئی، مگر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زبان تک لانے کے بجائے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ باجی، اب یہیں بیٹھے، میں بس ابھی تیار ہو کر آئی۔ پرجوش زبیش چہکتی ہوئی چٹکی بجا کر زینے چڑھنے لگی۔ نند کے توسہ سے بنیادی معلومات لے لیں، مگر اس سب کے باوجود ایسے محسوس ہوا گویا وہ کئی سالوں بعد یہ سب سیکھ پائے گی۔ کپڑے دھونے کی مشین کا استعمال بھی کسی ہدف سے کم نہ تھا، اور برطانوی انگریزی کا لب و لہجہ بھی اسے مات دینے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان بیٹھ کر اپنے کیے گئے بڑے بڑے دعوے اس کا منہ چڑھانے لگے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کچھ چاہیے تھا؟ فون کیوں کیا ہے؟ سمیر کے لہجے کی بیزاری زیبا بھانپ گئی تو دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ میں نے تو آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ اچھا، میں فی الحال بہت مصروف ہوں۔ جی اچھا، خدا حافظ۔ زبیش کا جی چاہا دھاڑے مار کر روئے۔ کون اس طرح کی خوش مزاجی دکھاتا ہے بھلا؟ باقی سب تو اتنے اچھے ہیں، یہ گھر کا اکیلا فرد نہ جانے کس پر چلا گیا ہے۔ کیا پتہ حقیقتاً مصروفیت ہوں۔ زبیش نے دل کو طفل تسلی دی اور چہرہ دھونے چال دی۔ شام سمیر کی آمد کے بعد میک اپ سمیت خوب ساج تج کی۔ جو ہی وہ خارجی دروازے سے داخل ہوا، زیبا مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ وعلیکم السلام، جی آ گیا ہوں، تبھی تو نظر آ رہا ہوں۔ یہ لیں کھانا لایا ہوں، باورچی خانے میں جا کر رکھیں۔ پر کھانا تو باجی اور میں نے دن میں ہی پکا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسے فریج میں رکھ دینا۔ سمیر نے زیبا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سامان والے تھیلے تھمائے اور بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ وہ ہکا بکا آنکھوں میں آنسو سموئے باورچی خانے کی طرف چال دی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹرے سجا کر اوپر اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہاں پر سمیر بیٹھا پیسوں کی گڑیاں گرنے میں مصروف تھا۔ آپ پہلے کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، ادھر رکھ دو، میں فارغ ہو کر کھا لوں گا، اور اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کھاؤ۔ وہ برق رفتاری سے کاغذی نوٹوں کو مرتب کرتا بنا دیکھے جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زیبا کھانا میز پر رکھ کر خاموشی سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ نوٹوں کی گنتی سے فارغ ہوا تو تمام رقم کمرے میں پڑی الماری کے اندرونی خانے میں رکھ کر پلٹا تو زیبا نے پھیکی مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ کیا آپ روزانہ اتنی رقم گنتے ہیں؟ جی، مختصر جواب پا کر زبیش سے رہا نہ گیا۔
तो दूसरा सवाल दाग दिया, आपने मुझे तो देखा ही नहीं है, मैं कैसी लग रही हूँ? सुमैर ने यकदम उचटती निगाह डालकर खाना सामने रखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, जैसी थी वैसी ही लग रही हैं। क्या मतलब? ज़िबैश तो गोया गम से निढाल हो गई। मेरे ख्याल में आप बिना मेकअप के ठीक लगती हैं, वो लुकमा निगलते हुए बोला। चलें ठीक है, फिर कल मेकअप नहीं करूँगी। वैसे कपड़े कैसे लग रहे हैं? वो बेवकूफ़ लड़की दोबारा चहक कर पूछने लगी। कपड़े भी ठीक ही लग रहे हैं, कपड़ों को क्या होना है? वो उल्टा ज़िबैश से पूछने लगा, मेरा मतलब है ये रंग कैसा लग रहा है? हल्के क्रीम रंग की रेशमी कमीज़ के ऊपर जुड़े हम रंग मोतियों से मुज़य्यन दामन और साथ हम रंग शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा इस कम उम्र मशरकी हुस्न को निखारने के लिए काफ़ी था। मगर मुखातिब एहसासात हो जिस बात से आरी था या फिर जानबूझकर ज़िबैश को नज़रअंदाज करता था, वो इस बात से बेखबर थी। आप मुझे गौर से देखकर बताएं ना। वो नाजुक मशरकी सीना मचलते हुए उसके सामने दुपट्टा शानों पर संभालते हुए मस्जिद खड़ी हो गई। सुमेर ने खाने से हाथ रोककर खुशमगीन नज़रों से उसे देखा। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वो डुबडुबाई आवाज़ में बोली, दिन में भी आपने अजनबी लहजे में बात की थी और अभी भी मेरे ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। वो रुठते हुए उसके मुंह सामने से हटकर पीठ मोड़े बिस्तर पर जा टिकी। आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और झूठी तारीफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो मैंने कब बोला झूठ बोले? ज़िबैश ने रूठे लहजे में जवाब दिया, तो सच बता दिया है कि जैसे पहले थी वैसे ही लग रही हैं। और जहाँ तक फ़ोन पर हाल अहवाल पूछने वाली बात है, तो आप बराह मेहरबानी ये ना किया करें। क्यों ना करूँ? ज़िबैश फ़ौरन उसकी तरफ पलटी, क्योंकि काम पर बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। तो बाकी लोगों को क्या पता मैं फ़ोन पर आपका हाल अहवाल पूछ रही हूँ, और पूछ भी तो उसमें कौन सा गुनाह है? भाई आपकी खालिस बीवी हूँ, बस आप मुझसे हाल अहवाल ना पूछा करें। ये कैसी अजीब बात है? फ़ोन आपके कानों के साथ लगा होता है या फिर मुलाजमीन के कानों के साथ लगा होता है? बस मैंने एक बार कह दिया है, बार बार दोहराना ना पड़े। सुमैर ने चिंजलाते हुए धीमे लहजे में ज़िबैश की बोलती बंद कर दी। ज़िबैश इस मामूली बात पर लाजवाब होकर रो दी। अब उसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने तो सुना था पाकिस्तानी लड़कियां बड़ी फरमाबरदार होती हैं, शोहर की हर बात मानती हैं। सुमैर ने खाना खाते हुए उसे बावर करवाया। सुमैर का धीमा लब्बो लहजा ज़िबैश को अंदर ही अंदर शर्मिंदा करने लगा। शायद मैंने ही फजूल में ज़िद की है, वरना इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? ज़िबैश ने फ़ौरन अपनी आंखों को रगड़ डाला और खामोश हो गई। अब यहाँ आकर खाना खा लो या कुछ और खाना है, मैं भी बाहर से ले आता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ के बाहर के खानों के जायके पसंद नहीं है। मैंने शाम को आपके डैड और बाजी के साथ खाना खा लिया था। वो ना चाहते हुए भी जवाब देकर खामोश हो गई। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। ज़िबा दाएं बाएं से बेनियाज अपने त्याग में मगन बावर्ची खाने की खिड़की को कपड़े से रगड़ते हुए मुसलसल गुनगुना रही थी कि मामूली खटके पर चौंकी। मुझे लगता है दरवाजे पर कोई आया है। यकदम हाथ रोक कर खारजी दरवाजे की जानिब भागी। हाय अल्लाह, अम्मी अब्बू की तरफ से खत आया। मैं भी सोचूं मेरे खत का जवाब अभी तक क्यों नहीं मौसूल हुआ। वो बेताबी से खत को उलट पलट करते सीने से लगाए धप से सोफे पर आन गिरी। हाल अहवाल की बात प्यारी बेटी, हमें उम्मीद है तुम खैरियत से होगी। यहाँ पर हम सब खैरियत से हैं। जब से तुम रुखसत हुई हो, घर की रौनक ख़त्म होकर रह गई है। सभी अहले मल्ला और रिश्तेदार तुम्हें बहुत मोहब्बत से याद करते हैं और अक्सर तुम्हारा पूछते रहते हैं। तुम्हारी बातें और तुम्हारे कारनामे सभी को अजबर याद हैं। अब ये ना हो कि वहाँ ससुराल में इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करती फिरो। प्यारी बेटी, सब ससुरालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। बिलखसूस नंद, जिसकी अपनी सगी माँ भी अब दुनिया में नहीं है, और तुम्हें उसका मेका हो। अगर तुम माथे पे शिकने डाले इस्तकबाल करोगी तो वो कभी भी तुम्हारे घर नहीं आएगी। बेटी, उसको माँ की कमी ना महसूस होने देना। जब भी वो तुम्हारे घर है, उसकी खूब खातिर तवाज़ु करना। तुमने ससुराल को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तुम अपने हुस्न अखलाक से अपने ख़ानदान का नाम बुलंद करोगे। वो लोग यही सोचेंगे ये लड़की यकीनन अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तुमने सबको उनका मुकाम देना है। ये ना हो मुकाबलेबाजी शुरू कर दो। अब हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, वही ससुराल अब तुम्हारा सब कुछ है। हमारी ख्वाहिश है हमें तुम्हारी तरफ से ठंडी हवा के झोंके मिले, ना कि शबनम की तरह कलेजा जलाने वाली खबरें। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम हालात के मुताबिक खुद को ससुराल के सांचे में ढाल लोगी। बेटी, तुम्हारे ससुराली भले आजिज़ लोग हैं, बस उनकी कदर करना ताकि हमें उनके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ज़िबैश खत को न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी, मगर जब भी पढ़ती अल्फाज की तासीर उसे गिरफ्त में जकड़ लेती। गोया अम्मी अबू सामने बैठकर उसे हक को बातिल में तमीज़ सिखा रहे हों। यहाँ आने से कबल भी वो यही बातें समझाते थे।
امی ابو सहूलतों سے آراستہ اس ملک میں رہنا بہت مشکل ہے، پر میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ ہچکی میں روتی زبیش نے خط احتیاط سے سنگار میز کے دراز میں رکھا اور خود رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ مجھے اچھا لگے گا، وہ پر امید سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فی الحال تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ سمیہ نے جمائی روکتے ہوئے کتاب بستر سے ملک دراز کے اندر رکھی اور چت لیٹ گیا۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے ہم ڈھیروں باتیں کریں، پر آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر 10 منٹ تو نوٹوں کی گنتی میں ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ مجھے زہر کی طرح لگتا ہے، اور پھر تکیے پر سر رکھتے ہی سو جاتے ہیں۔ کیا آپ اتنی زیادہ باتیں کر کے تھکتے نہیں ہو؟ میرے پاس سارا دن باتیں کرنے کے لیے کون ہوتا ہے؟ ایک ہمدرد سسر تھے جو کہ پاکستان جا چکے ہیں، اور ایک عدد ہمدرد نیند ہے جو جب سے میں سب چیزوں کا استعمال سیکھ چکی ہے، روزانہ آنا بند کر چکی ہیں۔ بھائی ان کے بچے شوہر ہیں، میں تو چاہتی ہوں وہ روز آئیں، پر ان کے لیے آنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو بھلا ہو آپ کے بہنوئی کا جو باجی کو یہاں پر روزانہ آنے کی اجازت دیتے رہے ہیں، اور کسی دوسرے کو آپ گھر گھسنے نہیں دیتے ہیں، نہ کسی کے گھر آنا ہے نہ جاننا ہے۔ زبیش اپنے ہی تون میں بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ سمیر آنکھیں مندے خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں یا سو گئے ہیں؟ بستر میں انسان سونے کے لیے آتا ہے یا باتیں کرنے کے لیے؟ سمیر نے ناگواری سے آنکھیں کھول کر بولا۔ سمیر، میاں بیوی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ نے انہیں باتیں کرتے سنا ہے؟ کبھی سنا تو نہیں ہے، پر پھر بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی ہٹ درمی سے بول کر منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ مجھے بستر میں باتیں کرنا ہرگز بھی پسند نہیں ہے، لہذا بتی بجھا کر سو جاؤ۔ آپ کتنے خشک مزاج ہیں، زبیش کی برداشت جواب دے گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان سے پھسل گیا۔ سمیر فوراً اٹھ بیٹھا اور زبیش کو چند ثانیے گھور کر دیکھا، پھر خاموشی سے بتی بجھا کر اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا۔ زبیش جو کہ سمیر کی عجیب و غریب عادتوں سے عاجز تھی، بے آواز آنسو بہانے لگی۔ کیا خواب سجائے تھے، کیسے خود کو سیند کر رکھا تھا۔ سارا سسرال میری تعریفیں کرتا نہیں تھکتا ہے، اور ایک یہ شخص ہے خوش ہو کر ہی نہیں دیتا ہے، جب بھی بولتا ہے میرا جی ہی جلاتا ہے۔ لفظ پذیر آئی تو گویا اس شخص کے ناپسندہ الفاظ میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ٹھہری کہ مرد عورت سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر آدم اور حوا علیہ السلام میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن وحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خامند اور بیوی کے مابین محبت و مودت پیدا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ شیخ محمد امین شنقیتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس اللہ نے اس سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون پائے، یعنی اس سے الفت حاصل کرے اور اس کے ساتھ مطمئن ہو۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھی ایسے ہی بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام و سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خاوند اور بیوی سے زیادہ بڑھ کر کسی اور دو روحوں میں محبت نہیں ہو سکتی۔ سمیر تو معمولی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیسے اس پتھر دل شخص کو خوش کروں؟ بیوی صرف جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، جب جی چاہا ضرورت پوری کی اور جب جی چاہا اس کے جذبات و احساسات سے کھیل لیا۔ مانا مجھے ان جیسی انگریزی زبان نہیں آتی، پر میں بھی تو FA پاس ہوں، انگریزی کا کیا ہے وہ بھی سیکھ جاؤں گی۔ غم و علم اور سوچوں کے بھنور میں غرق زبیش ہنوز بیٹھی جی جلا رہی تھی، جبکہ سمیر پشت کی دوسری جانب غالباً سو چکا تھا۔ یکدم بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک شیشے کی بند کھڑکی سے چھن سے بستر پر بیٹھی زبیش کے جسم کے آر پار ہوئی۔